السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، اور دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزہ دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ کیا آتا ہے روایت کے اندر؟ اللہ عرش کے فرشتوں کو جو عرش اٹھاتے ہیں ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی جب اللہ رب العزت، جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا وہ خود ہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ عم نوالہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور عرض کرے گا اے اللہ میں نے مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے دعا کوئی ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں دعا مانگی تھی، میں نے تیری ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جس دعا کو تو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے قبول نہیں کرتا، میں تیری ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ تو نے کہا تھا اے اللہ میری فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ ایسے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر تیرے لیے متعین کیا۔ حضور اکرم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس کا اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ عرض دعا نہایت اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے اثرات نہ دکھیں تو بدل
نہ بدل جانا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو وہی مل جاتا ہے جو آدمی مانگتا ہے، بعض اوقات اللہ اسے نہ دے کر اس کی تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے، اور بعض اوقات تکلیف نہ ہٹا کر جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو دعائیں تو اللہ ہمیشہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ہمیشہ دعائیں مغز ہوتا ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو دعائیں ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنے چاہیے۔ ہم گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو، خطاؤں کو مقدس رمضان کی برکت سے اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے میری بھی اور تمام اس ویڈیوز اور اس بیان کو سننے والوں کی سب کی گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔